بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس ویرانے میں ایک طرف چند کچے پکے گھر نظر آئے، دو چار مویشی بھی درختوں کے نیچے بندھے ہوئے تھے، چند بچے ادھر ادھر کھیل رہے تھے۔ وہ ہماری گاڑیوں کے پیچھے لگنے کے بجائے افضال شاہ کو دیکھ کر گھروں میں گھس گئے۔ افضال شاہ نے جیپ ایک بہت بڑے پختہ کمرے کے سامنے لے جا روکی، جو سب سے الگ تھلگ چند ٹونڈ مونڈ درختوں کے درمیان کھڑا تھا۔ دروازہ کھلا ہی تھا اور وہاں بھی ایک بندوق بردار موجود تھا۔ ہم گاڑیوں سے اتر کر اندر پہنچے۔ کمرہ اچھا بھلا آراستہ و پیراستہ تھا، قالین اور صوفے تک موجود تھے۔ حالت بتا رہی تھی کہ ویسے تو مدتوں سے یہ کمرہ استعمال نہیں ہوا تھا، لیکن آج خاص طور پر اس کی جھاڑ پونچھ کی گئی تھی۔ چھت میں لکڑی کے تختوں اور بھاری کپڑوں سے بنے ہوئے وہ پنکھے بھی لٹکے ہوئے تھے جنہیں رسی کھینچ کر ہلایا جاتا تھا۔ یہ پنکھے میں نے ایک طویل عرصے کے بعد دیکھے تھے۔ شاید کسی زمانے میں اس ڈیرے پر خوب رونقیں رہی ہوں۔ آج نئے سرے سے کچھ رونقیں بیدار کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کھلے میدان میں عارضی چولہے وغیرہ بنا کر دو تین آدمی مرغیاں روسٹ کر رہے تھے اور بھی نہ جانے کیا کچھ پکا رہے تھے۔ پانی کا ایک بڑا سا لوہے کا کولر بھی ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔ فضا میں بہت اشتہا انگیز خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میرے مزاج کا دیہاتی ذرا کسمسایا، لیکن میں نے اسے دو چار تھپکیاں دے کر سلا دیا۔ ہم صوفے پر بیٹھ چکے تو میں نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ سارا اہتمام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ آپ ہی کے لیے ہو رہا تھا، افضال شاہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا آپ اکیلے آئیں گے۔ مجھے واضح طور پر کچھ بتایا نہیں گیا تھا۔ دراصل واضح طور پر میں نے ہی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ بہرحال مجھے امید ہے آپ اس ذرا مختلف قسم کے ڈنر پر لطف اندوز ہوں گے۔ وہ بولا، پکنک کے انداز میں کھانے کا کچھ اور ہی لطف ہوتا ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو کھانے سے پہلے پینے پلانے کا بھی انتظام ہے، وhisky، وائن، بیئر سب کچھ موجود ہے۔ کچھ پسند کریں گے آپ؟ ہرگز نہیں، میں نے ملائمت سے کہا، یہ شوق میں نے نہیں پالے اور کھانے کے چکر میں پڑنے کے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ گو کہ خوشبوئیں سونگھ کر میرا شدت سے دل چاہ رہا ہے کہ کوٹ ٹائی اتار کر آستینے چڑھا کر ان سب چیزوں پر ٹوٹ پڑوں۔ درمیان میں وعدے کی مجبوری آن پڑی ہے، وعدہ کہیں اور کھانا کھانے کا کار آیا۔ پھر یہ کہنا چاہیے کہ اوپر والے نے مہر کہیں اور کے رزق پر لگا رکھی ہے۔ اس کے چہرے پر مایوسی کی ایک لہر آ کر گزر گئی، جیسے اسے اپنے انتظامات ضائع جانے کا قدرے افسوس ہوا ہو۔ وہ بغور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ میرے اندازوں سے بہت مختلف آدمی ہیں چودھری صاحب۔ آپ کی عمر بھی میرے اندازے سے کہیں کم ہے، اور میں چونکہ ایک طویل عرصے سے ملک سے باہر ہوں، اس لیے یہاں کے بڑے لوگوں کے بارے میں میری معلومات اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں۔ اگر آپ کو مجھ سے مل کر مایوسی ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے۔ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا، تو پھر اسی خوشی میں زمین ایک نظر مجھے دکھا دیجئے۔ میں نے کہا، سانس تو لیجئے، ابھی چلتے ہیں۔ وہ بولا۔ اس دوران اس کے آدمی صاف ستھرے برتنوں میں بڑی تمیز اور سلیقے سے کولڈ ڈرنکس لے آئے۔ یہ انہوں نے اچھا کام کیا تھا۔ موسم خاصا سرد ہونے کے باوجود میں کولڈ ڈرنک کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ کولڈ ڈرنک ختم کر کے ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر آ گئے۔ آپ میرے ساتھ جیپ میں بیٹھنا پسند کریں گے یا میں آپ کے ساتھ گاڑی میں آ جاؤں؟ افضال شاہ نے پوچھا۔ آپ ہی میرے ساتھ گاڑی میں آ جائیں، میں نے کہا۔ جیپ کی چابی اپنے آدمیوں کو دے دی اور میرے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق اونچے نیچے راستوں پر گاڑی چلانا شروع کر دی۔ اس کے آدمی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ کچے پکے گھروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ایک مدت ہوئی ہماری زمینیں اجڑ چکی ہیں، لیکن ہم نے اپنے کچھ مزاروں کو ابھی تک فارغ نہیں کیا۔ یہ اسی طرح یہاں رہتے آ رہے ہیں، اپنے اپنے کام کرتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے بھی انہیں مالی امداد ملتی ہے۔ بس یہ ایک طرح سے زمینوں کے محافظ ہیں۔ بہت اچھے، بہت جانسار لوگ ہیں۔ اگر آپ نے یہ زمین خرید لی تو خواہ اس کا کوئی بھی مصرف نکالیں، لیکن کوشش کیجئے گا کہ ان لوگوں کو بھی اس میں ایڈجسٹ کر سکیں۔ یہ آپ کا مجھ پر ذاتی احسان ہوگا۔ ہمارے بے شمار مزاروں میں سے بس یہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں جنہیں نہ تو میں اجڑتے دیکھنا چاہتا ہوں اور نہ ہی یہ خود اس زمین سے ناتا توڑ کر کہیں جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو ان کے محسوسات کا تو اتنا
اتنا خیال ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن آپ خود کیوں اس زمین سے ناتا توڑ کر جا رہے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے وہ چپ ہو گیا، اس کا ذہن جیسے کہیں دور بھٹکنے لگا، پھر بہت دھیمے لہجے میں بولا، اس ملک میں رہنا میرے بس کی بات نہیں رہی، میں اس سوسائٹی میں مس فٹ ہوں۔ وہ اشاروں سے مجھے زمین بھی دکھاتا جا رہا تھا کہ فلاں جگہ سے شروع ہوتی ہے، فلاں مقام تک جا رہی ہے، وہاں سے یوں خم کھا رہی ہے اور یوں ادھر تک جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ میری باتوں کا جواب بھی دیے جا رہا تھا۔ کمال ہے، میں نے قدرے حیرت سے کہا، کسی جاگیردار کے منہ سے پہلی بار سن رہا ہوں کہ اس ملک میں رہنا اس کے بس کی بات نہیں رہی اور وہ اس سوسائٹی میں مس فٹ ہے۔ فیوڈل لارڈز تو یہاں کا حاکم طبقہ ہے۔ درست ہے، وہ طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لیکن ہر طبقے میں کچھ نہ کچھ مجھ جیسے غلط سلط مثالیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ میں والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور ہمارے خاندان میں اعلیٰ تعلیم کی کچھ زیادہ روایت نہیں تھی، اس کے باوجود باپ نے بچپن ہی میں مجھے باہر بھیج دیا۔ میری عمر کا بیشتر حصہ لندن، پیرس اور سوئٹزرلینڈ میں گزرا ہے۔ میری بیوی بھی سوئس ہے۔ میں اب اپنی زمینوں کے سلسلے کی یہ آخری کڑی بھی بیچ کر سوئٹزرلینڈ میں ہی سیٹل ہو رہا ہوں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ آپ ساری زندگی باہر رہنے کی وجہ سے اس سوسائٹی میں مس فٹ ہو گئے ہیں؟ میں نے اسے خریدا۔ شاید یہی بات ہو، شاید میری اپنی ذات میں کچھ خامیاں ہوں، میں صحیح طور پر کچھ سمجھ نہیں پایا۔ بہرحال ایک بات میں نے اچھی طرح سمجھ لی ہے کہ یہاں کے نظام کے ساتھ چلنا، یہاں کے محکموں کے ساتھ چلنا اور یہاں کے دوسرے ذمہ داروں سے نمٹنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ شاید میں ایک کمزور آدمی ہوں اور ذمہ داری مضبوط لوگوں کا کام ہے، یا پھر شاید میں ایک شریف آدمی ہوں۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ گاڑی دھول اڑاتے راستوں پر آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے شیشے چڑھا رکھے تھے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، تو گویا وطن کی مٹی میں آپ کے لیے کشش نہیں رہی۔ چودھری صاحب معاف کیجئے گا، اپنے وطن میں مٹی کچھ زیادہ ہی ہے اور وہ پھانکنے کے لیے چھوڑ دی گئی ہے۔ وہ گویا صاف گوئی سے کام لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے بولا، اس مٹی سے گزار کھلانے والا کوئی کام ہمارے ہاں نہیں ہو رہا ہے۔ جتنی کثرت سے ہمارے ہاں وطن کی محبت کے ترانے لکھے جاتے ہیں اور جس طرح دن رات ریڈیو ٹی وی سے الاپے جاتے ہیں، اتنی ہی ہمارے دل وطن کی محبت سے خالی ہیں۔ خصوصاً سرکاری مشینری کے بس لفظوں کی جگالی ہو رہی ہے۔ ویسے بھی یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ جہاں باتیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں عملی طور پر کام ہی کچھ ہوتا ہے۔ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ ڈھول تاشے بجائے لہک لہک کر سال میں 150-200 نغمے گائے اور سب اپنے فرائض سے سبکدوش ہو گئے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے منتظر ہو کہ میں کچھ کہوں گا، لیکن میں خاموش رہا تو وہ بولا، وطن کو وطن بنانا پڑتا ہے، جو جان جوکھوں کا کام ہے چودھری صاحب، بڑا خون جلانا پڑتا ہے، اس میں بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑا احسار کرنا پڑتا ہے، اپنے دل کو بڑا مارنا پڑتا ہے، بڑی جرت مندانہ قدم اٹھانے پڑتے ہیں، صدیوں کشٹ اٹھانا پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر وطن کوئی مقام حاصل کر پاتا ہے، قوم کہیں منہ دکھانے کے قابل ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ حق تو سب نے اپنے لیے رکھ لیے ہیں، پر متعد دوسروں کے لیے چھوڑ دیے ہیں، نیچے سے اوپر تک اس جرم میں سب برابر کے شریک ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا ارتعاش آ گیا۔ میں اس ملک کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا تھا چودھری صاحب، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کسی اور ہی سمت جا رہا ہے۔ کئی بار میں یہاں سیٹل ہونے کے ارادے سے آیا، لیکن ہر بار مایوس ہو کر واپس جانا پڑا۔ بیوی بچے کے سامنے الگ شرمندگی ہوئی۔ ایک عمر باہر گزار کر جب میں یہاں واپس آتا ہوں تو لگتا ہے میں کسی اور ہی سیارے میں پہنچ گیا ہوں، جہاں کا بابا آدم ہی نرالا ہے، مجھے کہیں اور ہی ٹھکانہ کرنے میں عافیت نظر آتی ہے۔ لیکن اگر آپ جیسے لوگ جو اس ملک کو کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں یوں ہی ایک ایک کر کے اس ملک سے رخصت ہوتے رہے تو پھر اس کی حالت بدلے گا کون؟ میں نے ملائمت برے لہجے میں پوچھا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور سوچیں، آپ کے پاس تو کروڑوں کی جائیداد تھی، آپ کی بیوی سوئس ہے، آپ تو جا کے سوئٹزرلینڈ میں سیٹل ہو جائیں گے، لیکن اس ملک میں اور بھی لاکھوں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ ہی جتنے باشعور ہوں گے، آپ ہی کی طرح سوچتے ہوں گے، لیکن وہ غریب ہیں، مایوسی انہیں بھی گھیرتی ہے، لیکن وہ کہیں اور جا کر سیٹل نہیں ہو سکتے۔ ان کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی آپ کے ہم وطن ہیں، آپ انہیں کیوں پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں؟ ہم خیال اور ہم وطن ہونے کے ناطے آپ کو
ان سے بھی ہمدردی ہونی چاہیے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، لیکن اکیلا چنا کیا باڑ پھوڑے گا؟ میرے تو یہاں پاؤں ٹکنے نہیں پائے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور اب تو تمام انتظامات بھی مکمل ہو چکے ہیں، صرف یہ چند ہزار ایکڑ زمین کا سودا ہونا رہ گیا ہے۔ مجھے جانے کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آیا۔ وہ شاید اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے حالات کیا رہے تھے، وطن میں اسے کیسے لوگوں سے پالا پڑا تھا، کیا اتفاقات پیش آئے تھے، تاہم میں نے مزید خریدنے کی کوشش نہیں کی۔ میں آپ کو قائل کرنے کی یا آپ کا نقطہ نظر بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ میں نے کہا اپنے حالات کو ہر انسان خود بہتر طور پر سمجھتا ہے۔ میں تو آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جانے مسئلے کا حل نہیں ہوتا، ہمیں مل کر مقبول بر کوششیں کرتے رہنا ہے، اسی شجر سے پیوستہ رہ امید بہار رکھنی ہے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے مزاج کے مطابق فیصلے کا حق حاصل ہے۔ وہ امریکیوں والے انداز میں کندھے اچکا کر بولا۔ جلد ہی اس کی زمین کے گرد ہمارا چکر پورا ہو گیا اور ہم واپس ڈیرے کے قریب آ رکے۔ گاڑی سے اتر کر ہم ایک درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔ افضال شاہ طویل سانس لے کر بولا، تو یہ زمین آپ کی کمپنی کے لوگ اس کا ہر طرح سے جائزہ لے چکے ہیں، اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں سے میں نے انہیں آگاہ کر دیا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں اپنی چیز کی خامیاں بتانے کا رواج نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ زمین کے نیچے کی سطح تھوڑی سی بلند ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ بعض فصلوں کے لیے موزوں نہیں رہی اور بعض فصلوں کے لیے بہت موزوں ہو گئی ہے، اور یہ مسئلہ ابھی زیادہ سنگین حد تک نہیں پہنچا ہے۔ بڑی آسانی سے اس کے کئی علاج ہو سکتے ہیں اور آپ اس زمین کو دوسرے مقاصد کے لیے بھی قابل استعمال بنا سکتے ہیں۔ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیجئے، اس یقین کے ساتھ کہ میں آپ سے کچھ چھپاؤں گا نہیں۔ مجھے کچھ نہیں پوچھنا، مجھے معلوم ہے میرے آدمیوں نے کوئی ایسی بات چھوڑی نہیں ہوگی جو پوچھنا ضروری ہو۔ 2-3 روز میں ڈیل ہو جائے گی۔ میں نے جواب دیا۔ زمین تا حد نظر پھیلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور یہ سوچتے ہوئے ایک لاشعوری سی فرد کا احساس ہو رہا تھا کہ 2-3 روز بعد یہ زمین میری ہوگی۔ ایک عجیب سی فتح مندی اس احساس میں شامل تھی۔ شاید اسی احساس سے لذت اندوز ہونے کے لیے انسان دن رات تگ و دو میں لگا رہتا ہے، بزنس کو پھیلاتا رہتا ہے، صنعت کار ایک کے بعد دوسری صنعت خریدتا چلا جاتا ہے، حکمراں ایک ملک کے بعد دوسرے کو فتح کرنے کی منصوبہ بندیاں کرنے لگتے ہیں۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ اب اجازت دیجئے شاہ صاحب، ہو سکے تو جانے سے پہلے ایک بار مجھ سے ضرور ملیے گا، کھانے پر ملاقات اور گپ شپ رہے تو بہت اچھا ہوگا۔ آپ جیسے لوگوں سے مل کر خوشی ہوتی ہے جن کے پاس صرف سر ہی نہیں ہوتا، سر کے اندر بھی کچھ ہوتا ہے، خواہ دیوانگی کے جراثیم ہی صحیح۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، خواہ دیوانگی کے ہی صحیح۔ میں نے سر ہلایا۔ بعض دیوانے فرزانوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ قدر افزائی کا بہت شکریہ، میں ضرور حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ چودھری صاحب پھر وہ جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکالتے ہوئے بولا، اگر آپ کا کبھی سوئٹزرلینڈ کی طرف چکر لگے تو مجھے ضرور میزبانی کا موقع دیجیے گا۔ اس کارڈ پر میرا وہاں کا ایڈریس موجود ہے۔ آپ وہاں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، میں بس سٹاکس خریدتا اور بیچتا رہتا ہوں، اب بھی یہی کروں گا۔ زندگی بڑی مختصر ہے، میں تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، دنیا کے جمیلوں سے آزاد رہ کر اس کی خوبصورتیوں سے محظوظ ہونا چاہتا ہوں۔ کچھ نہ کرنے کے باوجود میرے احساسوں میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ میری آئندہ نسلیں بہت کچھ لٹا بھی دیں گی، تب بھی انہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا اور واپس روانہ ہو گیا۔ تاریکی اچھی خاصی گہری ہو چکی تھی۔ میں نے ابھی 2 میل کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سڑک کے عین بیچوں بیچ ایک بڑا سا گڈھا جاتے دکھائی دیا۔ یہ ایک مخصوص قسم کی بیل گاڑی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، مگر اس میں بیلوں کی جگہ سانڈ جوتے جاتے ہیں اور یہ حجم میں بیل گاڑی سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ گاڑی کیا اچھا بلا بحری جہاز دکھائی دیتی ہے جو غلطی سے سڑک پر آ کر رینگنے لگا ہو۔ گاڑی پر لکڑیوں کا ایک بڑا سا ڈھانچہ چاروں طرف پھیلا کر اس پر ناٹ لپیٹ کر زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جاتی ہے۔ گڈھے آج بھی پنجاب کے اکثر علاقوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ زیادہ تر یہ کپاس اور کٹی ہوئی خشک گھاس کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جسے کوڑی یا پرالی کہا جاتا ہے۔ جب ملک میں ٹرکوں کی کمی تھی تو یہ گویا ٹرکوں کا متبادل تھے۔ بعض گڈھوں میں
میں تو ٹرک سے زیادہ مال آ جاتا تھا۔ یہ عام طور پر کسی شہر یا دیہات سے مال لاد کر لمبے سفر پر چل پڑتے تھے، کئی دن سفر کرتے تھے، زیادہ تر رات کو سفر کرتے تھے۔ دن میں سانڈ اور گڈھے کو چلانے والے لوگ کہیں درختوں کے نیچے آرام کرتے تھے۔ قطار کی صورت میں یہ گڈھے سڑک کے ایک طرف کچے میں دھیرے دھیرے اپنی منزلوں کی طرف گامزن رہتے تھے، ٹریفک کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے۔ گڈھے والا اکثر گڈھے پر لیٹا سوتا رہتا، سانڈ سر جھکائے جگالی کرتے، خود ہی ناک کی سیدھ میں چلتے رہتے تھے۔ راستے عموماً ان کے لیے مانوس ہوتے تھے کیونکہ ہر گڈھے والے کا کوئی نہ کوئی لگا بندہ روٹ ہوتا تھا جس پر وہ ایک طرف سے کچھ لاد کر جاتا تھا، دوسری طرف سے ہفتے 2 ہفتے بعد کچھ اور لاد کر واپس آ جاتا تھا۔ گڈھے کے نیچے لالٹین لٹکی جھولتی رہتی تھی اور سانڈوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی دھیمی دھیمی ٹن ٹن ویرانوں میں ایک عجیب سی رومان انگیز موسیقی بکھیرتی رہتی تھی۔ ہائی ویز پر سفر کرنے والوں کے لیے یہ ایک مانوس سا نظارہ تھا جو دھیرے دھیرے معدوم ہوتا جا رہا تھا۔ تیز رفتار گاڑیاں ان گڈھوں کی جگہ لیتی جا رہی تھیں۔ میں بھی کسی حد تک روایت پرست اور ماضی میں زندہ رہنے والا آدمی تھا، مجھے اس قسم کی چیزیں بھلی لگتی تھیں، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں وہ گڈھا مجھے بھلا نہیں لگا۔ یہ بات کچھ عجیب سی تھی کہ گڈھے پر کچھ لدا ہوا نہیں تھا اور وہ اکیلا ہی تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے جان بوجھ کر سڑک کے بیچوں بیچ چلایا جا رہا تھا اور گڈھے والے کو پیچھے آنے والی گاڑیوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میری گاڑی اس کے قریب پہنچ گئی اور اس کا نچلا حصہ روشنی میں نہا گیا، پھر بھی ایسے آثار پیدا نہیں ہوئے کہ گڈھے والا میرے لیے راستہ چھوڑ دے گا۔ وہ مجھے ہی کچے میں اتارنا چاہتا تھا۔ کہنے کو تو وہ ہائی وے تھا مگر سڑک تو محض چند گز ہی چوڑی تھی اور وہ بھی کناروں پر سے ٹوٹی پھوٹی تھی۔ اچانک مجھے گڈھے کی پچھلی طرف دیوار کی طرح پھیلے ہوئے ٹاٹ کے پردے کے عقب میں کسی ہلچل کا احساس ہوا۔ میری چھٹی اس نے مجھے احساس دلایا کہ اس پردے کے عقب سے کوئی آنکھ میری گاڑی کا جائزہ لے رہی تھی۔ گاڑی اگر اندھیرے میں جا رہی ہو اور اس کی ہیڈ لائٹس روشن ہو تو وہ سامنے والی چیز کو تو روشنی میں نہلا دیتی ہے لیکن خود اندھیرے ہی میں رہتی ہے۔ تاہم میری گاڑی کی نمبر پلیٹ تو دیکھی ہی جا سکتی تھی، اس پر ہیڈ لائٹس کی روشنی بھی پڑ رہی تھی اور نمبر پلیٹ کی اپنی لائٹ بھی موجود تھی۔ میری چھٹی اس نے تو مجھے صرف کسی گڑبڑ کا احساس دلایا تھا، لیکن میری وہ حص جسے میں 7ویں حص کہتا تھا زیادہ کارآمد ثابت ہوئی۔ اس نے مجھے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا اور میں نے گاڑی پوری قوت سے کچے میں موڑ دی۔ اگر مجھے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو شاید اس ویرانے میں میری زندگی کی کہانی ختم ہو جاتی۔ سب مشین گن کا برسٹ عین میرے سامنے سے آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی گڈھے کے پیچھے کی طرف کا ٹاٹ کا پردہ چھلنی ہو گیا تھا۔ اسی پردے کے عقب میں گڈھے پر یقیناً کئی آدمی موجود تھے۔ یہ محض میرا اندازہ تھا، میں ان کی جھلک نہیں دیکھ سکا۔ میری گاڑی شاید کچے میں اتر کر الٹ گئی ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کیوں اچھا خاصا چوڑا نالا سا بنا تھا۔ اس میں پانی نہیں تھا، نالے کے بعد بھی زمین ہموار تھی، مٹی کے تودے، جھاڑیاں، نشیب و فراز، کیچڑ، سبھی کچھ، لیکن گاڑی بہرحال الٹنے سے بچ گئی اور تلاطم میں پھنسی ہوئی کشتی کی طرح ہچکولے کھاتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ سب مشین گن کا برسٹ ونڈ اسکرین پر پڑا ہوتا۔ ونڈ اسکرین بھی دیگر تمام شیشوں کی طرح بلٹ پروف تھی، لیکن پھر بھی میں پوری یقین نہیں تھا کہ اتنے قریب سے اور عین سامنے سے سب مشین گن کا برسٹ سہ سکتی تھی۔ میں نے اپنے اوسان بحال رکھے، گاڑی کی ہیڈ لائٹس آف کر دیں۔ یہ اپنے آپ کو تانبے تقدیر چھوڑنے والی بات تھی کیونکہ گاڑی کسی درخت سے بھی ٹکرا سکتی تھی، کسی بڑے تودے میں بھی جا کر دن سکتی تھی اور کسی گڑھے میں بھی گر سکتی تھی۔ وہ علاقہ کچھ ایسا ہی تھا۔ تاروں کی چھاؤں بھی اس وقت کوئی خاص مدد نہیں کر رہی تھی۔ چلتی ہوئی گاڑی میں ہر طرف اندھیرا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر قدرے سکون کی سانس لے کر شاید منظر کچھ بہتر نظر آتا۔ میرے عقب میں بے مقصد انداز میں وقفے سے برسٹ مارے جا رہے تھے، لیکن آواز ہر بار سمت کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ گڈھے سے اتر آئے تھے اور دیوانے تو کی طرح بہت تیزی سے میری سمت میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ اندھیرے میں گاڑی کی رفتار بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میری گاڑی پیٹرول اور ڈیزل دونوں سے چلتی تھی، اس لیے پیٹرول پر تھی۔ اگر وہ لوگ بہت زیادہ ماہر و مشاق ہوتے تو ویرانے میں چلتی ہوئی تیز ہوا کے باوجود پیٹرول کی بو اور انجن کی ہلکی سی سرسراہٹ کا سراغ پکڑ کر بالکل صحیح سمت میں آ سکتے تھے۔ اگر میری گاڑی کسی حادثے کا شکار نہ ہوتی تو میں ادھر سے لمبا سا چکر کاٹ کر کافی آگے دوبارہ بھی سڑک پر پہنچ کر فرار
پار ہو سکتا تھا، مگر اندھیرے میں رسک اتنا ہی تھا جتنا حملہ آوروں کا سامنا کرنے میں، اور پھر کچھ دل نے گوارا نہیں کیا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی کہ کسی نے عین سامنے سے مجھ پر حملہ کیا تھا اور میں دم دبا کر بھاگ جاتا۔ میں نے گاڑی ایک جگہ روک دی لیکن انجن بند نہیں کیا۔ دروازہ کھلا چھوڑ کر میں باہر رینگ آیا۔ میں نے گاڑی کے خفیہ خانے سے رائفل بھی نہیں نکالی، وہ لوگ زیادہ دور نہیں تھے۔ میں صرف اپنا نکرئی مشین پسٹل ہی سنبھال کر رکوع کسی حالت میں دوڑتا چلا گیا۔